أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں الدرر البہیہ کے ساتھ فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل ایک عظیم کتاب۔ اس کے رائٹر ہیں، اس کے مؤلف ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ۔ چنانچہ امام شوکانی فرماتے ہیں اس کتاب میں وَعَلَيْهِ إِحْسَانُ الْعِشْرَةِ، اور خامند پہ واجب ہے، خامند کے ذمے ہے احسان العشرہ، اچھے طریقے سے رہنا، اچھا سلوک کرنا۔ اس کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 19 میں 19 میں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ، ان کے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ اور امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے حدیث کا 5186 5186، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1470 1470۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان المرأۃ کالضلع، کہ بے شک عورت پسلی کی طرح ہے۔ پسلی ہم نے دیکھ رکھی ہے، پسلی کیا ہوتی ہے؟ ٹیڑھی سی ہوتی ہے، اور ہمارے جسم میں یہ پسلی رہتی ہے اور بہترین کام کر رہی ہے، لیکن کیا یہ سیدھی ہے کہ ٹیڑھی ہے؟ ٹیڑھی ہے۔ اگر کوئی کہے جی میں نے اس کو سیدھا کرنا ہے تو کیا کرے گا؟ نقصان کر بیٹھے گا، پسلی ٹوٹ جائے گی، پسلی سے محروم ہو جائے گا۔ تو فرمایا عورت پسلی کی طرح ہے، اذا ذهبت تقیمها کسرتها، اگر آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہیں گے تو توڑ بیٹھیں گے۔ وَإِن تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ، اور اگر آپ اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیں تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، لیکن وہ ٹیڑھ پن اس میں قائم رہے گا، موجود رہے گا۔ کیا یہ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے عورتوں کی توہین کی ہے؟ نہیں، حقیقت کا اظہار کیا ہے۔ تو کیا ضروری تھا کہ اس حقیقت کا اظہار کیا جاتا ہے؟ اس حقیقت کو چھپا لیتے تاکہ عورتوں کا دل نہ ٹوٹتا۔ تو جواب یہ ہے کہ اس حقیقت کا اظہار کرنے میں ہی عورتوں کا فائدہ ہے۔ آپ نے خاوند کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ تمہاری بیوی 100% تمہارے مطابق ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی یہ عزم کر لے کہ میں نے اپنی بیوی کو 100% اپنے مطابق کرنا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ طلاق دے بیٹھے گا، گھر اجڑ جائے گا، گھر برباد ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ کہہ کر مردوں کو پیغام دیا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ گزارا کرو، ان میں کئی خوبیاں ہیں، ان خوبیوں پہ انہیں شاباش دو، ان کی تعریف کرو، انہیں دعائیں دو۔ اور جو چند باتیں ایسی ہیں جو تمہارے مزاج کے مطابق نہیں ہیں، تمہارے اصولوں کے مطابق نہیں ہیں، ان میں پیار و محبت سے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو۔ تبدیل ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ اس عورت کے ساتھ گزارا کرو، اس کو مکمل ٹھیک کرنے کی کوشش میں کہیں طلاق نہ دے بیٹھنا، کہیں کام خراب نہ ہو جائے، کہیں وہ خلا نہ مانگ لے۔ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے طریقے سے رہنا، اس کی چند صورتیں، چند شکلیں۔ نمبر 1 یہ کہ خاوند اپنی بیوی کی مدد کرے اللہ کی اطاعت کے معاملے میں۔ چنانچہ بیوی کو توحید سکھائے،
نماز کا طریقہ سکھائے، وضو کا طریقہ سکھائے، غسل جنابت کے بارے میں بتائے، شریعت کے دیگر احکام بتائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تحریم میں آیت نمبر 6 میں 6، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، تم بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو، نارن، اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ کتنی شدید ہوگی وہ آگ جس میں پتھر بھی جل رہے ہوں گے۔ تو فرمایا اپنے آپ کو بھی بچاؤ، ان کی شریعت پہ چلو، اللہ کے احکام انہیں مانو، کبیرہ گناہوں سے دور رہو، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرو۔ اور سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے آیت نمبر 132 میں 132، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنی بیگم کو حکم دیں نماز پڑھنے کا، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود بھی نماز پہ ڈٹے رہیں، اس کی پابندی کریں، اس میں سستی نہ آنے دیں۔ احادیث کی طرف آ جائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 628 628، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 674 674۔ راوی ہے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من قومی، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اپنی قوم کی ایک جماعت میں، ایک گروپ میں، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 لَيْلَةً، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ٹھہرے 20 راتیں۔ وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا، آپ بہت ہی مہربان، بڑے ہی نرم تھے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ شَوْقَنَا إِلَىٰ أَهَالِينَا، جب آپ نے دیکھا کہ اب ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، گھر والوں سے اداس ہو چکے ہیں، گھر والوں کی طرف جانے کے مشتاق ہیں، تو آپ نے کہا ارجعوا، ٹھیک ہے تم واپس چلے جاؤ، فکونوا فیہم، اپنے گھر والوں میں رہو، گھر والوں میں رہو، ان کے ساتھ رہو، وعلموہم، ان کو تعلیم دو، ان کو علم دو، وصلوا، اور نماز پڑھو، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا وقت ہو جائے، فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی ایک اذان دے، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور تمہاری امامت وہ کرے جو تم میں سے بڑی عمر کا ہے۔ کن میں سے؟ یعنی کہ جو نوجوان آئے تھے ان کی بات ہو رہی ہے، میاں بیوی کی یہ بات ہو رہی ہے کہ فرمایا اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو اور ان کو علم دو۔ تو یہاں پہ آپ نے کہا کہ اپنے گھر والوں کو علم دو۔ اور پھر بخاری شریف کی یہ حدیث بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے، جس کا نمبر ہے 893 893۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی راعن، کسی نہ کسی کا نگہبان ہے، کسی نہ کسی کا نگران ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر میں اگر شوہر ہیں، سربراہ ہیں، تو پورے گھر کے آپ نگران ہیں، کسی آفس کے آپ بڑے ہیں تو آفس کے سب لوگوں کے آپ نگران ہیں، تو آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے کیا ہے، نگران ہیں۔ فرمایا وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک سے بات پرس ہوگی، سوال ہوگا اس کی رعیت کے بارے میں، ان کے بارے میں جن پہ وہ نگران تھا۔ تو خامد بیوی کا کیا ہے، نگران۔ تو بیوی کے بارے میں خامد سے سوال ہوگا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی، توحید کے اوپر کیوں نہیں آ سکی، آپ نے توحید کی دعوت اسے کیوں نہیں دی، نماز کے بارے میں بار بار کیوں نہیں کہا، رمضان کی روزے رکھنے کا مطالبہ کیوں نہیں کیا، کبیرہ گناہوں سے کیوں نہیں منع کیا۔
بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا، اس میں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے معاملے میں غیرت کا مظاہرہ کرے. بیوی کے معاملے میں اسے غیرت آنی چاہیے، اسے غیرت کھانی چاہیے. چنانچہ اپنی بیوی کو کسی ایسی صورتحال میں مبتلا نہ ہونے دے جو غیرت کے منافی ہو، جو بیوی کی شرم و حیا کے منافی ہو. غیرت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کے بارے میں خواہ مخواہ بدگمانی کریں، بلکہ غیرت کے مسئلے کو سمجھا جائے اس حدیث کی روشنی میں جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں. نمبر ہے 2659، 2659. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من الغیرۃ ما یحب اللہ، کوئی غیرت وہ ہوتی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ، اور کوئی غیرت وہ ہوتی ہے جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، جس سے اللہ نفرت کرتا ہے. غیرت کا مسئلہ پڑھتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے ان الفاظ سے یہ سمجھائی، ان الفاظ سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کئی چیزوں سے محبت کرتا ہے اور کئی چیزوں سے اللہ نفرت کرتا ہے. تو محبت کرنا، نفرت کرنا، یہ اللہ کی صفات میں سے دو صفات ہیں. فَأَمَّا الَّتِي يُحِبُّهُ اللَّهُ، جہاں تک تعلق ہے اس غیرت کا جس کو اللہ پسند کرتا ہے. فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، تو یہ وہ غیرت ہے جس کے پیچھے کوئی مشکوک صورتحال ہو. مثال کے طور پہ کوئی لڑکا آپ کی بیگم سے ہنسی مذاق کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو یہاں پہ غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کیوں بیٹھے کوئی غیر لڑکا آپ کی وائف کے ساتھ؟ کیوں کوئی لڑکا آپ کی وائف کے ساتھ فون پہ طویل گفتگو کرے، ہنسی مذاق کرے، لطیفے سنے اور سنائے؟ کیوں ہو ایسا؟ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی چیزیں آپ کی بیگم میں نہ پائی جائیں. اگر موجود ہوں یا کوئی لڑکا آپ کی بیگم کے ساتھ اس انداز سے گفتگو کرنے کی کوشش کرے تو آپ اس میں رکاوٹ بنیں، اس کو منع کریں. وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُهُ اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ، جہاں تک تعلق ہے اس غیرت کا جس غیرت سے اللہ کو نفرت ہے، جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، تو یہ وہ غیرت ہے جو بغیر کسی وجہ کے ہو، بغیر کسی مشکوک صورتحال کے ہو. مثال کے طور پہ کوئی لڑکا آپ کے والد صاحب کے پاس آیا، وہ آپ کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا ہے، جہاں مہمان بیٹھتے ہیں ادھر بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کے والد صاحب سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ میرا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیں. آپ لڑکی کے بھائی ہیں اور آپ کو غصہ آ رہا ہے، اس کو شرم نہیں آتی میری بیگم کا رشتہ میری بہن کا رشتہ مانگ رہا ہے، اور آپ اس کی جا کے بےعزتی کرتے ہیں. یعنی کہ لڑکے کے کریکٹر کے اوپر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اس کو اچھا لڑکا سمجھتے ہیں، لیکن کیوں رشتہ مانگنے آیا جی بس. تو یہ خام خواہ کی جو غیرت ہے اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. یا وہ غیرت کہ آپ کے گھر میں آپ کا بہنوئی آتا ہے اور وہ ایک کمرے میں آپ کی بہن کے ساتھ بیٹھا ہے جو اس کی وائف ہے، اور آپ کو خام خواہ اس کے اوپر غصہ آ رہا ہے. بھئی اس کے ساتھ وہ تنہائی میں بیٹھا ہے، سب کے سامنے نہیں بیٹھا، اور وہاں پہ بیٹھ کے اگر کوئی ہنسی مذاق بھی کر رہا ہے تو یہ اس کا حق ہے. تو اس پہ آپ کو کوئی غیرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا، اس میں تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بیوی کا حق مہر ادا کیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، سورہ نساء آیت نمبر 4 عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی خوشی سے دے دو. بہت کم وہ مرد ہوں گے جو اس آیت پہ عمل کرتے ہوں گے.
کئی تو وہ ہیں جو حق مہر دیتے ہی نہیں، اور جو دیتے ہیں وہ بھی خوشی خوشی سے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بیویوں کا حق مہر دو، خوشی سے دو۔ اور پھر اس معاملے میں وہ حدیث بھی ہے جس کو امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 5135 5135، جس میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی تھی جس نے کہا تھا کہ میں اپنا آپ کو ہبہ کر رہی ہوں، یعنی کہ میں آپ سے بغیر کسی حق مہر کے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس عورت میں کوئی دلچسپی نہیں لی، تو ایک صحابی سمجھ گئے کہ آپ کو اس عورت کی ضرورت نہیں ہے، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام پھر آپ میرا نکاح اس عورت سے کر دیں۔ تو آپ نے کہا تھا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے حق مہر میں دینے کے لیے؟ کہنے لگے نہیں، سوائے اس چادر کے جو میں نے پہنی ہوئی ہے، چادر بھی ایک ہی، دو نہیں ایک۔ تو آپ نے فرمایا چادر کیسے حق مہر بنے گی؟ صحابی نے کہا تھا نا آدھی اس کو دے دیتا ہوں۔ فرمایا کیسے دو گے؟ اگر اس کو چادر دو گے تم ننگے ہو جاؤ گے اور تم پہنو گے تو اس کو حق مہر نہیں ملے گا۔ تو پھر آپ نے کہا حق مہر لے کر آؤ، چاہے لوہے کی انگوٹھی لے آؤ۔ لوہے کی انگوٹھی بھی ان کو نہیں ملی۔ تو آپ نے کہا کہ جتنا قرآن تمہیں یاد ہے اتنا قرآن تم نے اس عورت کو سکھانا ہے، یہی تمہارا حق مہر ہے۔ تو آپ دیکھیے حق مہر اتنا ضروری ہے کہ حق مہر کی معافی نہیں ملی، فقیر سے فقیر صحابی کو بھی معافی نہیں ملی۔ چوتھے نمبر پہ، چوتھا پوائنٹ اس معاملے میں کہ بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، اچھے طریقے سے رہا جائے، کہ اس لڑکی کا شوہر اس کے اوپر خرچ کرے اور اولاد کے اوپر بھی خرچ کرے۔ اس بارے میں کئی حدیث ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث وہ ہے جسے جناب جابر روایت کرتے ہیں، مسلم شریف میں آتی ہے، حج والی لمبی حدیث، جس لمبی حدیث میں جناب جابر نے آپ علیہ السلام کا حج کا طریقہ بیان کیا، بتایا ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا کہ پھر آپ نے خطبہ دیا تھا، میدان عرفات میں آپ نے خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے میں کئی پوائنٹ تھے، ان میں سے ایک یہ تھا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، تمہاری بیویوں کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ تم انہیں ان کے لباس کا بندوبست کرو اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ اور پھر ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جس کے راوی ہیں جناب معاویہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ہماری بیوی کا ہمارے اوپر کیا حق بنتا ہے؟ آپ نے کہا تھا ان تطعمها اذا طعمت، جب خود کھانا کھاؤ تو بیوی کو بھی کھلاؤ، جب خود لباس پہنو تو بیوی کو بھی لباس پہناؤ، اسے بھی سوٹ لے کر دو۔ یہ چیز بیوی کا حق ہے اور اتنی ضروری ہے کہ آپ لوگوں نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ نبی علیہ السلام کے پاس ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی وائف آتی ہیں، ان کی بیگم آتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام میرا شوہر ابو سفیان بہت کنجوس ہے، اتنا مال نہیں دیتا جس سے ہمارا گزارا ہو سکے، تو کیا مجھے اجازت ہے اس بات کی کہ میں اس کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ مال لے لیا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا تھا ہاں تم اتنا مال لے سکتی ہو جتنا تمہارے لیے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ بیوی کا اور بچوں کا خرچہ کس کے ذمہ؟ شوہر کے ذمہ۔ اس کے بعد امام شوکانی کہتے ہیں وعلیہ الطاعہ، بیوی پہ فرض ہے کہ خامد کی اطاعت کرے، اس کا حکم مان لے، اس کی فرما برداری کرے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 34 میں 34 کہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اطاعنا اطاعت کرنا،
اگر تمہاری بیویاں تمہاری بات مانیں، تمہاری اطاعت کریں، تمہارے حکم کو تسلیم کریں، تو پھر ان کو مارنے کے لیے کوئی بہانہ تلاش نہ کرو، پھر ان کو گھر سے نکالنے کے لیے کوئی بہانہ تلاش نہ کرو، ان کا بستر الگ کرنے کے لیے بہانہ تلاش نہ کرو۔ تو پتہ چلا کہ بیوی پہ واجب ہے کہ خاوند کی اطاعت کرے، بلکہ وہ آیت بھی ذہن میں لے آئیں، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے حکمران ہیں، مرد عورتوں کے نگران ہیں، حکمران ہیں، تو پھر بیوی پہ واجب ہوگا کہ اپنے حکمران کی بات مانی۔ یہ طے ہو گیا کہ بیوی پہ واجب ہے کہ خاوند کی اطاعت کرے۔ اچھا، اس اطاعت میں چند چیزیں خاص طور پہ داخل ہیں۔ نمبر 1 کہ بیوی خاوند کے گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جو بیوی کا محرم نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی نہ آنے دے جو محرم ہے لیکن خاوند اس کے آنے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ آج کے مسلمان جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں وہ تو شاید اس بات کو ہضم نہ کر سکیں، جو سادہ مسلمان ہیں وہ تو مان لیتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں جو اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا، بس ٹھیک ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس بارے میں ایک تو یہ حدیث ذہن میں رکھیں جس کو امام بخاری اور مسلم روایت کرتے ہیں، بخاری سی میں اس کا نمبر ہے 5232، 5232۔ راوی ہے عقبہ بن عامر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم الدخول علی النساء، کہ عورتوں کے پاس جانے سے اجتناب کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی بیوی اگر گھر میں خاوند کے بغیر ہے تو آپ وہاں جانے سے کیا کریں؟ اجتناب کریں۔ تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ افرأیت الحمو، الحمو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا خیال ہے؟ فرمایا وہ تو موت ہے۔ الحمو کیا ہے؟ موت۔ الحمو کس کو کہتے ہیں؟ عورت کے خاوند کا بھائی، عورت کے خاوند کے رشتہ دار مرد، خاص طور پہ کیا ہو گیا بھائی جس کو ہم دیور یا جیٹھ کہتے ہیں۔ پوچھا گیا دیور جیٹھ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا وہ تو موت کی حیثیت رکھتا ہے، بہت خطرناک ہے اس کا آنا۔ دوسرے نمبر پہ حدیث ہمارے پاس ہے اس مسئلے میں۔ مسئلہ کون سا چل رہا ہے ہمارا جی؟ عورت خاوند کے گھر میں کسی ایسے مرد کو نہ آنے دے جو اس کا محرم نہیں ہے، یہ کہ جب خاوند موجود نہ ہو، اور محرم ہے کوئی لیکن خاوند اس کے آنے کو پسند نہیں کرتا تو بیوی اس کو بھی گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ آپ کہیں گے یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی کا باپ ہو۔ وہ کیا ہو؟ لڑکی کا، جس کو منع کر رہا ہے خاوند کہ آپ کا باپ نہیں آ سکتا یا آپ کا بھائی نہیں آ سکتا، ان کی سالہ۔ تو کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ پھر دیکھیں خاوند کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اچھے سلوک میں یہ بات داخل ہے کہ اس لڑکی کا باپ آئے تو اس کی عزت کرے، اس کی ماں آئے تو اس کی عزت کرے، اس کا کوئی بھائی اگر آتا ہے تو عزت کرے، یہ اس میں داخل ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی خاوند دیکھتا ہے کہ جب بھی میرا سسر میرے گھر میں آتا ہے اس کے بعد میری اور میری بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے، جب بھی میرا یہ والا سالہ بیوی کا بھائی آتا ہے تو اس کے بعد میری بیگم کی کیا ہوتی ہے؟ لڑائی۔ تو 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو اس نے رزلٹ نکال لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آتا ہے تو میری بیوی کو میرے خلاف بھڑکاتا ہے اور پھر ہماری بعد میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی سسر ایسا کام کرتا ہے، اپنی بیٹی کو شوہر کے خلاف ابھارتا ہے
کوئی سالہ ایسا کام کرتا ہے کہ اپنی بہن کو اس کے خاوند کے خلاف ابھارتا ہے تو پھر یقیناً ایسے آدمی کو گھر میں آنے سے روکا جا سکتا ہے۔ اس معاملے میں دوسری حدیث وہ ہے جس کی امام مسلم روایت کرتے ہیں، وہی لمبی حدیث جناب جابر والی 1218 1218۔ اس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خطبہ دیتے ہوئے حج کا، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، تمہارا حق ہے جو تمہاری بیویوں نے ادا کرنا ہے، جو ان کے ذمے ہے، وہ کیا کہ وہ تمہارے بستر پہ ایسے شخص کو نہ بیٹھنے دیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ بستر پہ نہ بیٹھنے دیں، کرسی پہ بٹھا دیں، نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ کہ اس کو تمہارے گھر میں نہ آنے دیں، یہ مراد ہے۔ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ، اگر وہ یہ کام کرے، کیا مطلب؟ تمہارے گھر میں کسی ایسے مرد کو آنے دیں جس کے آنے کو تم ناپسند کرتے ہو، تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، تم ان کی پٹائی کر سکتے ہو، ان کو مار سکتے ہو، لیکن پٹائی شدید قسم کی نہ ہو۔ خون نکالنا مقصد نہیں ہے، ہڈی توڑنا مقصد نہیں ہے، بس ہلکی سی سزا دینا تاکہ گھر کا ماحول ٹھیک رہے۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز اطاعت میں داخل ہے، ان کی بیوی جس معاملے میں خاوند کی اطاعت کرے گی، وہ یہ کہ خاوند کی اجازت کے بغیر خاوند کے گھر سے نکل کر کہیں اور نہیں جائے گی۔ اس بارے میں یہ آیت کافی مضبوط ہے، مضبوط دلیل ہے سورہ احزاب کی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عورت کو اپنے گھر میں رہنا چاہیے، اور گھر سے نکلے گی تو خاوند کی اجازت سے پھر نکلے گی۔ تیسرے نمبر پہ بیوی خاوند کی اطاعت کرے گی، کیسے؟ کہ اس کے مال کی حفاظت کرے۔ کس کے مال کی؟ خاوند کے مال کی۔ چنانچہ اس کا مال اس کی رضامندی کے بغیر خرچ نہ کرے۔ اس بارے میں حدیث ہے ابو داؤد شریف کی 3565 3565، راوی ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ کہہ رہے تھے، ان اللہ عز وجل قد اعطى كل ذی حق حقا فلا وصیۃ لوارث، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، یعنی کہ وراثت کا نظام اللہ نے بہترین طریقے سے دے دیا ہے، جس کا جو حق بنتا تھا اللہ نے وہ بیان کر دیا ہے۔ فلا وصیۃ لوارث، تو جس کو اللہ نے وارث بنا دیا، جس کا حصہ اللہ نے وراثت میں مقرر کر دیا، اس کے حق میں اب میت کو، فوت ہونے والے کو فوت ہونے سے پہلے کسی قسم کی وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بیٹے کا حصہ ہے جی وراثت میں ہے، تو اب آپ کسی ایک بیٹے کے حق میں وصیت کریں فوت ہونے سے پہلے کہ اس کو میری گاڑی دے دی جائے، تو آپ کا یہ کہنا درست نہیں ہوگا، یہ گاڑی اب مال وراثت بن چکی ہے۔ پھر فرمایا اسی حدیث میں آپ نے، وَلَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِّن بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، کوئی بھی عورت اپنے گھر کی کوئی چیز اپنے خامند کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ تو کہا گیا اللہ کے رسول بلت طعام، غلہ بھی خرچ نہیں کر سکتی؟ تو آپ نے کہا ذاک افضل اموالنا، یہ تو ہمارا سب سے افضل مال ہے۔ کون سا؟ غلہ۔ تو غلہ بھی خامند کی اجازت کے بغیر وہ نہیں دے سکتی۔
اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ بیوی خاوند کی اطاعت کرے گی۔ اس کے تعلق سے چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ خاوند کی اطاعت کرے، لیکن ان امور میں جن امور میں خاوند کی اطاعت کرنے سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو۔ اگر خاوند کی بات ماننے سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو پھر خاوند کی بات ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سورج ڈوبنے میں 10-15 منٹ رہ گئے ہیں اور بیوی نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، اور اب وہ وضو کرنے جا رہی ہے تاکہ جلدی سے نماز پڑھ لوں سورج غروب ہونے سے پہلے، اور خامد روک رہا ہے نہیں تو 1 گھنٹے تک نماز نہیں پڑھ سکتی، 1 گھنٹے بعد پڑھنا۔ تو یہاں خامد کی بات مانیں گی تو کیا ہوگا؟ اللہ کی نافرمانی ہوگی، تو خامد کی بات نہیں مانی جائے گی۔ مثال کے طور پہ خامد جو ہے وہ بیگم سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، خاص تعلق حیض کے دوران، پیریڈ کے دوران، تو یہ بھی کیا ہے؟ شریعت کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، تو یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ مثال کے طور پہ خاوند کہتا ہے بیوی سے کہ آپ اپنے یہ بال سیٹ کیا کریں، کون سے؟ کیا کہتے ہیں؟ آئی برو، یعنی کہ یہ جو آنکھوں کے اوپر جو بال ہیں یہ والے، تو یہ بال ٹھیک کرنا، سیٹ کرنا عورت کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، اس کے اوپر لعنت نازل ہوتی ہے۔ تو بیوی خاوند کی یہ بات نہیں مانے گی۔ عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، بخاری شریف میں آئی ہے، نمبر ہے 7144 7144۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، السمع والطاعۃ علی المرء المسلم فیما احب وکرہ ما لم یؤمر بمعصیہ، کہ مسلمان مرد پہ واجب ہے کہ وہ اپنے حکمران کی بات سنے بھی اور مانے بھی، چاہے حکمران کا آرڈر اسے پسند ہو چاہے اسے ناپسند ہو۔ آپ کی پسند ناپسند کا اعتبار نہیں ہے۔ ما لم یؤمر بمعصیہ، جب تک کہ انسان کو حکمران کی طرف سے معصیت کا، نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے۔ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، اگر حکمران کی طرف سے کوئی ایسا حکم دیا جائے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، فرمایا فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، پھر نہ بات سنی جائے گی نہ مانی جائے گی۔ اور یہی صورتحال ہے کس کی؟ بیوی کی۔ بلکہ ایک حدیث ہے مسند احمد کی کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ، کسی بھی مخلوق کی وہ بات نہیں مانی جائے گی جو بات مانے تو اللہ کی نافرمانی ہو۔ مسند احمد کی حدیث ہے 20653 20653۔ اگر خاوند اپنی بیوی کو حکم دیتا ہے کسی نفلی عبادت کے معاملے میں کہ اس کو چھوڑ دے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے خاوند کی بات مانے۔ مثال کے طور پہ یہ سوموار کا روزہ رکھنا چاہتی ہے نفلی طور پہ، جمعرات کا روزہ رکھنا چاہتی ہے نفلی طور پہ، فرض نہیں ہے، قضا نہیں ہے، تو خاوند اجازت نہیں دیتا تو پھر نہیں رکھے گی۔ حدیث ہے بخاری شریف کی، نمبر ہے 5192 5192۔ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لا تصوم المرأۃ وبعلها شاہد الا باذنہ، کہ عورت جو ہے وہ روزہ نہ رکھے جب کہ اس کا خاوند موجود ہو، گھر میں مسافر نہیں ہے بلکہ گھر میں موجود ہے، تو عورت کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی، خاوند اجازت دے تب رکھ سکتی ہے۔ اندازہ لگائیے خاوند کا حق کتنا بڑا ہے۔ 5ویں نمبر پہ، 5واں پوائنٹ کس موضوع پہ؟ اس موضوع پہ کہ بیوی کو خاوند کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کی باتیں ماننی چاہیے۔ 5ویں نمبر پہ یہ ہے کہ خاوند جب اس سے اچھا سلوک کرے
تو اس پہ اس کا شکریہ ادا کرے، اور خامند نے جو اس کے ساتھ نیکیاں کر رکھی ہیں، احسانات کر رکھے ہیں، ان کا انکار نہ کرے۔ حدیث ہمارے پاس بخاری شریف کی، نمبر ہے 2929، عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اریت النار، مجھے آگ دکھائی گئی، جہنم کی آگ دکھائی گئی، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ، تو میں نے دیکھا کہ زیادہ تر جو لوگ جہنم میں موجود ہیں وہ عورتیں ہیں، یعنی کہ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں کہاں؟ جہنم کی آگ میں۔ کیوں فرمایا یکفرن؟ اس لیے کہ یہ کفر کرتی ہیں۔ کفر کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہے کفر کرنا جس سے انسان دین اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، اور ایک ہے ناشکری کرنا۔ تو اب دونوں معنی ہیں، تو اس لیے صحابہ کرام نے کہا ایکفرن باللہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں جہنم میں زیادہ تعداد میں آپ نے دیکھی ہیں، اس لیے کفر کرتی ہیں۔ کفر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں، اللہ پہ ایمان نہیں لاتی؟ آپ نے کہا نہیں، یکفرن العشیرہ، خامند کی ناشکری کرتی ہیں، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، خامند کی نیکیوں کا انکار کر دیتی ہیں۔ لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر آپ کسی بیوی سے زمانہ بھر اس نے سلوک کریں، احسان والا معاملہ کریں، اچھا برتاؤ کریں، ثم رأت منک شیئا، پھر کسی دن وہ آپ میں کوئی چیز دیکھے، کوئی آپ اس کا تقاضا پورا نہ کریں، کوئی سہولت آپ سے مانگ رہی ہو آپ نہ دیں، تو کیا کہے گی؟ کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے کبھی بھی تیری طرف سے کوئی خیر نہیں دیکھی۔ تو یہ کیا ہے؟ خاوند کی ناشکری ہے، یہ اطاعت کے خلاف ہے۔ ساتواں پوائنٹ کس معاملے میں؟ کہ بیوی کو خاوند کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ گھر میں رہ کر اپنے خاوند کی خدمت کرے، گھر کے کام کرے۔ گھر کے کام کرے گی تو پھر خاوند کو فراغت ملے گی، اور وہ باہر کمائی کر سکے گا، کوئی جاب کر سکے گا، کوئی محنت مزدوری کر سکے گا۔ خصوصاً وہ خاوند جو علم کے ساتھ مصروف و مشغول ہے، اس کی تو بیوی کو مزید خدمت کرنی چاہیے، تاکہ وہ علم کے ساتھ لگا رہے، علم لیتا رہے، علم دیتا رہے۔ اس معاملے میں ایک حدیث روایت کرتے ہیں امام بخاری، نمبر ہے 3705، 3705، راوی ہے امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ ان فاطمہ رضی اللہ عنہا شکت ما تلقى من اثر الرحا، سیدہ فاطمہ نے شکایت کی اس صورتحال کی جس کا وہ سامنا کر رہی تھی، چکی پیسنے کے نشانات کی وجہ سے۔ چکی پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں مسئلہ ہو رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی، انہوں نے اس کی شکایت کی۔ فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبی، نبی علیہ السلام کے پاس قیدی آئے، یعنی کہ صحابہ کرام نے کچھ جنگ لڑی، وہاں سے جو لڑکے اور لڑکیاں ملی ان کو زہر ہے کہ کیا بنا لیا گیا؟ قیدی اور غلام بنا لیا گیا۔ فانطلقت، تو سیدہ فاطمہ آئیں، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے گھر آئیں، فلم تجدوا، لیکن انہیں نبی علیہ السلام نہیں ملے، فوجدت عائشہ، ان کو کون ملی؟ سیدہ عائشہ، فاخبرتها، تو سیدہ فاطمہ نے پوری بات ان کو بتا دی کہ میں اس لیے آئی تھی، مجھے کوئی لونڈی چاہیے، کوئی نگرانی چاہیے، ہاتھوں کی صورتحال بڑی خطرناک ہے میری،
فلما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته عائشہ بمجیء فاطمہ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو سیدہ عائشہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ فاطمہ کے آنے کی خبر دی۔ اچھا یہاں پہ یہ بات نوٹ کریں، اب یہ حدیث مکمل نہیں ہوئی لیکن یہ بات نوٹ کریں کہ سیدہ فاطمہ نے آپ کی بیویوں میں سے پیغام کس کو دیا؟ یہ سیدہ عائشہ کو۔ اس کا مطلب سیدہ فاطمہ کو سیدہ عائشہ پہ کیا تھا؟ اعتماد تھا، ان کے ساتھ ایک لگاؤ تھا، ایک تعلق تھا، ایک محبت تھی۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ احادیث جن میں سیدہ فاطمہ کی شان آئی ہے، ان کو روایت کرنے والی سیدہ عائشہ ہے۔ مثال کے طور پہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں سیدہ فاطمہ آتی تو اللہ کے نبی السلام کھڑے ہو کر استقبال کرتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے، اور یہ کہ سیدہ فاطمہ کی چال میں اور نبی علیہ السلام کی چال میں کوئی فرق نہیں تھا۔ یہ سارے معاملات کون بیان کر رہی ہیں؟ سیدہ عائشہ۔ اگر وہ دشمن ہوتی ہیں آل بیت کی سیدہ فاطمہ کی تو کون بیان کرتی؟ چھپا لیتی۔ سیدہ فاطمہ تو دنیا سے جا چکی ہیں، بعد میں یہ حدیث کون بیان کر رہی ہیں؟ سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہیں۔ اور وہ حدیث بھی سیدہ عائشہ ہی بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری وقتوں میں سیدہ فاطمہ آئیں، آپ نے ان کے ساتھ سرگوشی میں کوئی بات کی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا، پھر آپ نے دوبارہ بات کی تو سیدہ فاطمہ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ تو سیدہ عائشہ نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہوا ہے کہ پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ سے کوئی بات کی ہے تو آپ رونے لگ گئی تھیں، پھر کوئی بات کی ہے تو آپ مسکرانے لگ گئی تھیں؟ تو سیدہ فاطمہ نے کہا میں نبی علیہ السلام کا راز کسی کو نہیں دے سکتی، یعنی کہ آپ نے میرے کان میں بات کی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ بات کسی اور کو بتائی جائے، تو اس لیے یہ بات کیا رہے گی؟ راز رہے گی۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تو پھر سیدہ عائشہ نے دوبارہ پوچھا سیدہ فاطمہ سے کہ میرا تمہارے اوپر بڑا حق ہے، مجھے بتاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ سے کیا بات کی تھی؟ تو سیدہ فاطمہ نے کہا ہاں اب میں بتاؤں گی، کیونکہ اب اللہ کے رسول نہیں رہے، اب میں بتاؤں گی۔ تو پھر سیدہ فاطمہ نے بتایا کہ جب پہلی بار سرگوشی کی تو آپ نے مجھے بتایا کہ میں لگتا ہے کہ دنیا سے قریب جانے والا ہوں، تو میں اس پہ رونے لگ گئی۔ تو پھر آپ نے سرگوشی کی اور آپ نے مجھے بتایا کہ سب سے پہلے میرے فوت ہو جانے کے بعد مجھ سے آپ ملنے والی تم ہی ہوگی۔ تو اس کے اوپر میں پھر مسکرائی، خوشی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے میری ملاقات بہت جلدی ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ حدیث کون روایت کر رہی ہے؟ سیدہ عائشہ۔ تو اب یہ سیدہ فاطمہ آئی ہیں آپ علیہ السلام کے گھر میں لونڈی لینے کے لیے، نوکرانی مانگنے کے لیے۔ تو آپ علیہ السلام نہیں تھے تو انہوں نے اپنا پیغام سیدہ عائشہ کو دے دیا، سیدہ عائشہ نے یہ پیغام اللہ کے نبی علیہ السلام کو دے دیا۔ فجاء النبی الینا صلی اللہ علیہ وسلم، جناب علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے پاس آئے، ہمارے گھر آئے۔ وقد اخذنا مضاجعنا، جب آپ آئے تب ہم اپنے بستروں پہ لیٹ چکے تھے۔ فذهبت لأقوم، تو میں کھڑا ہونے لگا، آپ کی آمد پہ میں کھڑا ہونے لگا، بستر سے باہر نکل کے کھڑا ہونے لگا۔ فقال على مكانكما، تو آپ نے مجھ سے کہا اپنی جگہ پہ رہو۔ فقعد بیننا، جناب علی کہتے ہیں کہ پھر آپ ہمارے درمیان بیٹھ گئے، کہ میرے اور سیدہ فاطمہ کے درمیان میں بیٹھ گئے۔ حتی وجدت برد قدمیہ علی صدری، یہاں تک کہ میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پہ محسوس کی، یعنی کہ آپ کے قدم ہمیں لگ رہے تھے، مجھے لگ رہے تھے۔ وقال، اور آپ نے کہا، الا اعلمکما خیرا مما سألتمانی، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ سکھاؤں جو تمہارے لیے اس چیز سے کہیں بہتر ہے جس کا مطالبہ تم دونوں کر رہے ہو؟ دونوں نے مطالبہ کس چیز کا کیا تھا؟ نوکرانی کا، لونڈی کا۔ تو میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دوں؟
اذا اخذتما مضاجعکما، جب تم اپنے بستر پہ آ جاؤ تو تکبران 34، تو 34 بار 34 بار کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر. وتسبحان 33، اور 33 بار 33 بار تم نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. وتحمدان 33، اور 33 بار 33 بار تم نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کسی خادم سے، کسی خادمہ سے. ماشاءاللہ کتنی عظیم حدیث ہے. سیدہ فاطمہ سے آپ کو کتنا پیار تھا، اس کے باوجود آپ نے ان کی یہ دنیاوی خواہش پوری نہیں کی. تو آج والدین اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے اندھے ہو جاتے ہیں، رب کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھول جاتے ہیں، علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کو نظر انداز کر دیتے ہیں. کبھی بھی اولاد کا ایسا مطالبہ پورا نہ کریں، ایسی خواہش پوری نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو. ان کی صرف وہی باتیں مانیں اور ان کے ساتھ انہی امور میں اچھا سلوک کریں جن میں شریعت اجازت دیتی ہے. یہیں پہ آج رکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر تھوڑا سا مختلف موضوع ہو جائے گا. کیونکہ آج جو ہم نے پڑھا یہ کیا، میاں بیوی کے آپس پہ حقوق، بیوی کیا کرے اور خاوند کیا کرے، یہ پڑھا ہم نے آج. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان گھرانوں کی حفاظت فرمائے، شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.